بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ۔ انقلاب کی کوشش اور حضرت عثمان کی شہادت۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ اس میں حضرت عثمان کے متعلق بہت ہی مفید معلومات ہیں، ان کے خلاف سازشیں، کس طرح ان کو شہید کیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھی۔ حضرت عثمان کے 12 سالہ خلافت میں ابتدائی 6 سال امن و امان سے گزرے۔ فتوحات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، وظائف کی زیادتی، زراعت کی ترقی اور حکومت کے عمدہ نظم و نسق نے تمام ملک میں تمول فارغ البالی عیش و تیم کو عام کر دیا، یہاں تک کہ بعض متکشف صحابہ ایام نبوت کی سادگی اور بے تکلفی کو یاد کر کے اس زمانے کی ثروت اور سامان طیش کو دیکھ کر حد درجہ غمگین تھے کہ اب مسلمانوں کے اس دنیاوی رشک و حسد کا وقت آ گیا جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الاسلام کا خطاب دیا تھا، اعلانیہ اس کے خلاف واز کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ جمع کرنا ایک مسلمان کے لیے ناجائز ہے۔ شام کا ملک، جس کے حاکم امیر معاویہ تھے اور جو صدیوں تک رومی طیش و تکلفات کا گہوارہ رہ چکا تھا، وہاں کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ برائیاں ہو رہی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ برملا ان عمرہ اور دولت مندوں کے خلاف واز کہتے تھے، جس سے نظام حکومت میں خلل پڑتا تھا۔ اس لیے امیر معاویہ کی استدعا پر حضرت عثمان نے ان کو مدینے بلوا لیا، مگر اب مدینہ بھی وہ اگلا مدینہ نہ رہا تھا۔ بیرونی لوگوں کے بڑے بڑے محل تیار ہو چکے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری نے یہاں سے بھی دل برداشتہ ہو کر ربضدہ نام کے ایک گاؤں میں اقامت اختیار کیا، جو حضرت عثمان کے آخری زمانے میں فتنہ و فساد برپا ہوا۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ دولت مندی اور تمول کی کثرت نے مسلمانوں میں بھی اس کے وہ لوازم پیدا کر دیے جو ہر قوم میں ایسی حالت میں پیدا ہو جاتے ہیں اور بالآخر ان کے ضعف اور انحطاط کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے، مجھے تمہارے فکر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ تمہاری دولت دنیاوی ہی کے خطرات سے ڈرتا ہوں۔ تمول اور دولت کی کثرت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل قوم کے فائد کے مقابلے میں ہر جماعت اور ہر فرد اپنے جماعتی اور شخصی فائد کو ترجیح دینے لگتا ہے، جس سے بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے، قومی وحدت کا شرازہ بکھر جاتا ہے اور انحطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس فتنہ و فساد کی پیدائش کے بعض اور بھی اسباب تھے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی وہ نسل جو فیض نبوت سے براہ راست مستفیض ہوئی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ جو لوگ موجود تھے وہ اپنی کبر سنی کے سبب سے گوشہ نشین ہو رہے تھے اور ان کی اولاد ان کی جگہ لے رہی تھی۔ یہ نوجوان زہد و اتقاء، عدل و انصاف، حق پسندی اور راست بازی میں اپنے بزرگوں سے کمتر تھے۔ اس بنا پر رعایا کے لیے ویسے فرشتہ رحمت ثابت نہ ہوئے جیسے ان کے اسلاف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مشورہ اور مسلمانوں کی پسندیدگی سے امامت و خلافت کے لیے قریش کا خاندان مخصوص ہو گیا تھا اور بڑے بڑے عہدے بھی زیادہ تر انہی کو ملتے تھے۔ نوجوان قریشی اس کو اپنا حق سمجھ کر دوسرے عرب قبیلوں کو اپنا محکوم سمجھنے لگے تھے۔ عام عرب قبائل کا دعویٰ تھا کہ ملک کی فتوحات میں ہماری تلواروں کی بھی کمائی ہے، اس لیے وظائف، منصب اور عہدوں میں قریش اور ہم میں مساوات چاہیے۔ نمبر 3، اس وقت کابل سے لے کر مراکش تک اسلام کے زیر نگین تھا، جس میں سینکڑوں قومیں آباد تھیں۔ ان محکوم قوموں کے دلوں میں قدرتاً مسلمانوں کے خلاف انتقام کا جذبہ موجود تھا، لیکن ان کی قوت کے مقابلے میں بے بس تھے۔ اس لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھایا، جن میں سب سے آگے مجوسی اور یہودی تھے۔ نمبر 4، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً نیکزی، مروت اور نرم خو تھے۔ عموماً لوگوں سے سختی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے، اکثر جرائم کو بردباری اور حلم سے ٹال دیا کرتے تھے۔ اس سے شریروں کے حوصلے بڑھ گئے۔ حضرت عثمان بن عفان اموی تھے، اس لیے فطرتاً ان کے جذبات اپنے خاندان کے ساتھ خیر خواہ تھے اور آپ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے اور اپنے ذاتی مال سے ان کی امداد فرمایا کرتے تھے۔ شریر لوگوں نے اس کو یوں ملک میں پھیلایا کہ حضرت عثمان بن عفان سرکاری بیت المال سے ان کے ساتھ داد و دہش کر رہے ہیں۔
نمبر 6، ہر امام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کارکن اور اعمال اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں۔ اسلام کی دوسری نسل میں جو اب پہلی نسل کی جگہ لے رہی تھی، امام وقت کی اطاعت کا وہ مذہبی جذبہ نہ تھا جو اول الذکر میں موجود تھا۔ ایسی حالت میں حضرت عثمان نظام خلافت کے قیام و استحکام کے لیے بنی امیہ میں سے زیادہ افراد لینے پر مجبور ہوئے۔ نمبر 7، مختلف محکوم قوموں کے شورش پسند اشخاص اس لیے انقلاب کے خواہاں تھے کہ شاید ان سے ان کی حالت میں کوئی فرق پیدا ہو۔ نمبر 8، غیر قوموں کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا مسلمانوں نے غیر قوموں کی عورتوں سے جو شادیاں کر لی تھیں یا وہ باندیاں بنی تھیں، ان کی اولادیں بہت کچھ فتنے کا باعث بنیں۔ ان مختلف خیال جماعتوں کے اغراض و مقاصد پر نظر ڈالنے سے یہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے کہ اس فتنہ و انقلاب کے حقیقی اسباب یہی تھے جو بیان ہوئے ہیں۔ مثلا بنو ہاشم بنو امیہ کے عروج و ترقی کو پسند نہیں کرتے تھے اور خلافت کے مناصب اور عہدوں کا سب سے زیادہ حق اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ عام عرب قبائل مناصب اور عہدوں اور جاگیروں کے استحقاق میں اپنے کو قریشیوں سے کم نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ قریشی افسروں کے غرور و تمکنت کو توڑنا اور اپنا جائز استحقاق اور مساوات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مجوسی چاہتے تھے کہ ایسا انقلاب پیدا کیا جائے جس میں ان کی مدد سے حکومت ایسے عام خاندان میں منتقل ہو جس سے وہ بہتر سے بہتر حقوق اور مراعات حاصل کر سکیں اور عام عربوں کے مقابلے میں ان کا استحقاق کم نہ سمجھا جائے۔ یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسا افراق پیدا کیا جائے کہ ان کی قوت پاش پاش ہو جائے۔ یہ اغراض مختلف تھیں اور ہر جماعت اپنی غرض کے لیے کوشش میں مصروف تھی، اس لیے خفیہ ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں، اعمال کے خلاف سازشیں ہونے لگیں اور خود امیر المومنین کو بدنام کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان فتنوں کو دبانا چاہا، لیکن یہ آگ ایسی لگی تھی جس کا بجھانا آسان نہ تھا۔ فتنہ پردازوں کا دائرہ عمل روز بروز وسیع ہوتا گیا، یہاں تک کہ تمام ملک میں ایک خفیہ جماعت پیدا ہو گئی تھی جس کا مقصد فتنہ و فساد تھا۔ کوفہ کی انقلاب پسند جماعتوں میں اشتراگنخی ابن ذی الحقبہ، جندب، ساسا ابن القوار، کمیل اور عمیر بن زابی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کا خیال کہ امارت اور ریاست قریش کے ساتھ مخصوص ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، عام مسلمانوں میں ممالک فتح کی ہیں اس لیے وہ سب اس کے مستحق ہیں۔ سعید بن عاص والی کوفہ سے اس جماعت کو خاص طور پر عداوت تھی۔ ان کو بدنام کرنے کے لیے روز ایک نئی تدبیر اختراع کی جاتی تھی اور قریش کے خلاف ملک کو تیار کرنے کے لیے طرح طرح کے وسائل کام میں لائے جاتے تھے۔ اشراف کوبا نے ان مفسدہ پردازوں سے تنگ آ کر امیر المومنین سے التجا کی کہ خدا کے لیے ان فتنہ جو اشخاص کو کوفہ کو نجات دلائی جائے۔ حضرت عثمان نے تقریباً 10 آدمیوں کو جو اس جماعت کے سرکردہ تھے شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اس طرح بصرہ میں بھی ایک فتنہ پرداز جماعت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان نے یہاں سے بھی کچھ آدمیوں کو ملک بدر کر دیا، لیکن فتنہ کی آگ اس حد تک بھڑک چکی تھی کہ یہ معمولی چینٹے اس کو بجھا نہ سکے، بلکہ یہ انتقال مکانی اور بھی ان خیالات کی اشاعت کا سبب بن گئے، اور پہلے جو آگ ایک جگہ سلگ رہی تھی وہ سارے ملک میں پھیل گئی۔ مصر سازش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے، چنانچہ ایک یہودی النسل نو مسلم عبداللہ بن سبا نے اپنی حیرت انگیز سازشانہ قوت مختلف خیال مفسدوں کو ایک مرکز پر متحد کر دیا اور ان کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس نے مذہب میں عجیب و غریب عقائد اختراع کیے اور خفیہ طور پر ہر ملک میں اس کی اشاعت کی موجودہ شیعہ فرقہ دراصل انہی عقائد پر قائم ہوا۔ مفسدین کی جماعت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی اور ان میں سے ہر ایک کا مطمع نظر مختلف تھا، اور آئندہ خلیفہ کے انتخاب میں بھی ان سب کی نظر الگ الگ شخصیتوں پر تھی۔ اہل مصر حضرت علی کے عقیدت کش تھے، اہل بصرہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے، اہل کوفہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتے تھے، اہل عراق کی جماعت تمام قریش سے عداوت رکھتی تھی اور ایک جماعت سرے سے ہی عربوں کے خلاف تھی۔ لیکن امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی اور بنو امیہ کی بیخ کنی پر سب باہم متفق تھے۔